بانی پی ٹی آئی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا افغان باشندوں اور شرپسندوں کو سرکاری طور پر اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے لایا گیا، جہاں دن رات افراتفری ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرنے آئے گا۔ وفاق پر دن رات چڑھائی اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مزید کہا کراچی میں چینی باشندوں پر حملے کا واقعہ افسوسناک ہے، چینی باشندوں کے لیے مزید سخت سیکیورٹی انتظامات کر رہے ہیں۔ کراچی میں چینی باشندوں پر جناح ایئرپورٹ کے قریب حملے کی تحقیقاتی ٹیموں کا تیسرے روز بھی کرائم سین کا دورہ۔ ہائی پروفائل کیس پر سی ٹی ڈی اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی کام کر رہا ہے، سہولت کاروں سے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ چین کے اعلیٰ سطح کے تجارتی وفد کا اسلام آباد میں SIFC کا دورہ۔ چینی وفد میں ڈیولپمنٹ کمیٹی اور مختلف اداروں کے نمائندے موجود تھے۔ SIFC حکام کی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی بریفنگ۔ چینی وفد کا صنعت، بینکنگ، دفاع، توانائی، زراعت، لائف سٹاک میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پارلیمانی رہنماؤں کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط۔ الیکشن ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ پارلیمانی رہنماؤں کی اسپیکر کو الیکشن کمیشن کو جلد فیصلہ کرنے کے لیے خط لکھنے کی درخواست۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA کا اجلاس۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد کی تزئین و آرائش اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی ریڈ زون VVIP روٹس کی تزئین و آرائش یقینی بنانے کی ہدایت۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گہراؤ کا الزام۔ مزید 27 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں صفائی کی ناقص صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صفائی کے انتظامات میں بہتری کے لیے 3 دن کی مہلت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی سڑکوں کی مرمت کرنی چاہیے، مرکزی سڑکوں کا پیچ ورک ترجیحی بنیادوں پر پہلے کیا جائے۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، پولیو کے مزید 4 کیسز سامنے آ گئے۔ پولیو کیسز جیکواباد، کراچی کے ضلع ملیر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں رپورٹ ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو 19 سال مکمل۔ میرپور آزاد کشمیر میں قائد اعظم اسٹیڈیم سے واک۔ مظفر آباد میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں یادگار شہداء پر مرکزی تقریب۔ وادی نیلم میں 8 اکتوبر کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب۔ صبح 8:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ راولاکوٹ اور دیگر مختلف شہروں میں بھی تقریبات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 826 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 85,736 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ملتان کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی درجنوں ادویات ناپید۔ ادویات کی قلت کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ کراچی میں ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں عوام کے محافظ ہی اغواکار بن گئے۔ ملیر کالا بورڈ سے ایاز شیخ نامی شہری کے اغوا میں پولیس اہلکار ملوث نکلے۔ کراچی پولیس آفس میں تعینات 3 اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ جہلم میں مضر صحت کھانا کھانے سے 10 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، 4 کی حالت تشویشناک۔
لاہور اور کراچی میں فضائی آلودگی تیزی سے بڑھنے لگی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا، کراچی کا 7واں نمبر۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 187 ریکارڈ کی گئی۔ بحیرہ عرب میں ممکنہ طوفان کا پیشگی الرٹ جاری، سمندر میں موجود سسٹم ساحلی طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ طوفانی سسٹم ابھی بھارت کے قریب موجود ہے، سسٹم کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے، اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے۔ حزب اللہ اور حماس کے اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں 10 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، حیفا میں اسرائیل کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم حملہ روکنے میں مکمل طور پر ناکام، راکٹ ہدف پر جا کر لگے۔ لبنان کی حزب اللہ کے بعد یمن کے حوثی ملیشیا نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حوثی ملیشیا نے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہوتے ہی تل ابیب سائرن کی آواز سے گونجنے لگا۔ تجارتی مراکز میں موجود اسرائیلیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ یمن کی حوثی ملیشیا نے اسرائیل کے مرکزی فوجی اہداف پر 2 میزائل داغے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 77 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 42,000 فلسطینی شہید، 97,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ وہ دشمن سے طویل اور تباہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل غزہ میں ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن طوفان الاقصی کے ذریعے دشمن کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ 2024 کا نوبیل انعام وکٹر ایمبروز اور گیری رووکن کے نام رہا۔ دونوں امریکی سائنسدانوں کو یہ اعزاز مشترکہ طور پر مائکرو آر این اے کی دریافت پر دیا گیا۔ مائکرو آر این اے مالیکیولز جین ریگولیشن کے لیے ناگزیر ہیں۔ منگل کو فزکس، بدھ کو کیمسٹری کے نوبیل انعام کا اعلان ہوگا۔ ملتان میں پاک انگلینڈ پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل۔ پاکستان نے 8 وکٹ پر 515 رنز بنا لیے۔ محمد رضوان 0، سعود شکیل 82، عامر جمال 7 اور نسیم۔ پی ٹی وی کے معروف اداکار مظہر علی کراچی میں انتقال کر گئے۔ مظہر علی کچھ عرصے سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سپر سٹار فواد خان کی 8 برس بعد بالی ووڈ میں واپسی۔ بھارتی اداکارہ وانی کپور کے ساتھ نئی فلم کی شوٹنگ کا آغاز۔ فواد خان اور وانی کپور کی رومانٹک کامیڈی فلم کی شوٹنگ کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل۔ بھارتی اداکارہ اور ڈانسر ملائکہ اروڑا اور ادی ڈوگرا بھی فلم میں جلوہ گر ہوں گی۔ ٹیلر سوئفٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ نے دنیا کی امیر ترین خاتون موسیقار کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ ٹیلر سوئفٹ سے پہلے یہ اعزاز پاپ سٹار گلوکارہ ریحانہ کے پاس تھا۔ امریکی جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق ٹیلر سوئفٹ کی مجموعی دولت $16 ارب تک پہنچ گئی، جبکہ پاپ سٹار ریحانہ کے اثاثوں کی مجموعی مالیت $14 ارب ہے۔ اداکارہ ہانی عامر کے لندن میں سیر سپاٹے۔ سڑک پر مداحوں کے ہمراہ گانا گانے کی ویڈیو وائرل۔ اداکارہ مداحوں کے ساتھ گانا گاتے خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ ہانی عامر نے مداحوں کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔ اور اداکار جاوید شیخ نے زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لیں۔ مداحوں کی جانب سے سالگرہ مبارک کے پیغامات۔ فلم، ٹی وی اور ریڈیو کے سینئر اداکار 8 اکتوبر 1954 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔